اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر۔ احباب وقار، رہبانیت کیا ہے؟ یہ رہبہ سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے ڈر اور خوف۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ عبادت و ریاضت کے اندر مبالغہ کرنا اور لوگوں سے قطع تعلق کر دینا اور اپنی جائز اور مباح خواہشات کو بھی ترک کر دینے کا نام رہبانیت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تشریف فرما تھے، آپ کے پیچھے بیٹھے تھے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابن مسعود، تمہیں علم ہے کہ رہبانیت کا تصور کہاں سے آیا دین عیسائیت کے اندر؟ تو حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، مجھے تو علم نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، جو اہل ایمان تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے تھے، ان پر فاسق و فاجر جو حکمران تھے وہ مسلط ہو گئے اور انہیں جبر و تشدد کرنا اور ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ اہل ایمان نے ان کے خلاف جہاد کیا، 3 مرتبہ ان کے خلاف جنگ ہوئی، لیکن تینوں مرتبہ اہل ایمان کو شکست ہوئی۔ اہل ایمان نے سوچا کہ اگر اب ہم پھر ان کے ساتھ جنگ کریں گے، ان کے ساتھ جہاد کریں گے، تو جو ہم باقی رہ گئے ہیں چند اہل ایمان، یہ بھی شکست کھا جائیں گے، ہم شہید ہو جائیں گے، تو پھر کوئی بھی اللہ رب العزت کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم غاروں میں، پہاڑوں کے اندر جا کر چھپ جائیں اور اس وقت کا انتظار کریں کہ جس وقت میں اللہ رب العزت اپنا آخری نبی بھیجے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ تو ایمان پر رہے، لیکن بعد میں جو دین عیسائیت کے اندر جو لوگ آئے، انہوں نے اس کو رہبانیت کا تصور دے دیا کہ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے کہ دنیا سے قطع تعلق کر لو، اپنی جائز اور نیک خواہشات کا بھی گلا گھونٹ دو اور عبادت و ریاضت کو ہی سب کچھ سمجھ لو۔ تو انہوں نے اسی کو سارا دین سمجھ لیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ۔ رہبانیت کے موجد وہ خود تھے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے اس کو فرض نہیں کیا تھا۔ اور پھر احبابی وقار، آج اگر کلیسا کا جو خانقاہی نظام ہے، اس کی ہسٹری اور اس کی تاریخ کو آپ پڑھیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک راہب سینٹ سیمون، جو کہ جوانی کے عالم میں اس نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنی دنیا کو چھوڑا، اپنی جائز خواہشات کو چھوڑا اور رہبانیت کی دنیا کے اندر چلا گیا۔ اس کے والد کو جب پتہ چلا کہ میرا بیٹا گھر سے چلا گیا ہے اور اس نے رہبانیت کو اختیار کر لیا ہے، تو اس کا باپ جو ہے وہ بیچارہ اسی جدائی میں دنیا سے چل بسا، اور اس کی ماں ایک 27 سال کا طویل عرصہ اس ضعیفہ اور اس بوڑھی ماں پر گزرتا ہے۔ 27 سال کے بعد لوگوں میں اس کی شہرت عام ہوتی ہے کہ سینٹ سیمون ایک بہت بڑا راہب ہے، اس نے دنیاوی لذات کو ترک کر دیا ہے۔ ماں جو ہے بڑی مشقت کے ساتھ تلاش کرتے کرتے اپنے بیٹے کی قیامگاہ تک پہنچتی ہے۔ جب بیٹے کی قیامگاہ تک پہنچی، بیٹے کی خانقاہ تک پہنچی، تو پتہ چلا کہ اس خانقاہ میں عورتوں کا داخلہ منع ہے، عورتیں جو ہیں سینٹ سیمون کی خانقاہ میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تو ماں نے پیغام دے بھیجا کہ میں تیری ماں 27 سال پہلے جس کو تو چھوڑ کر گیا تھا، آج وہ تیری ماں ضعیفہ ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، آج تیری خانقاہ کے باہر کھڑی ہے، یا مجھے اندر آنے کی اجازت دے یا پھر خود باہر آ اور مجھے ایک جھلک دکھا تاکہ میرے دل کو کوئی سکون پہنچے۔ وہ پیغام جب سینٹ سیمون تک پہنچا تو بجائے اس کے کہ سینٹ سیمون اپنی ماں کی خواہش کو پورا کرتا اور باہر آتا اور ماں کو زیارت کرواتا، اس سنگ دل بیٹے نے ماں کی ایک نہ سنی۔ وہ ضعیفہ، وہ بوڑھی، وہ لاچار ماں 3 دن تک منتیں کرتی رہی اپنے اس بیٹے، اس راہب کے لیے 3 دن تک اس کی چوکھٹ پہ پڑی رہی، 3 دن اور 3 راتیں وہ منتیں کرتی رہی کہ ایک مرتبہ اپنا دیدار کروا دو، لیکن اس سنگ دل بیٹے نے ایک بھی اپنی ماں کی نہ سنی۔ بالآخر 3 دن اور 3 راتوں کے بعد
اس کی ماں اس دنیا سے چل بسی۔ احباب وقت یہ ہے رہبانیت۔ دوسری طرف جب ہم اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اس اسلام کا جہاں رہبانیت کا بالکل تصور تک نہیں ہے، حضور کے صحابی جاہمہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ ان جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اردت ان اغزو، یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، وقد جئت استشیرک، میں حاضر ہوا ہوں کیوں؟ اس لیے تاکہ میں جہاد کروں، یا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ کروں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ رب العزت کا نام سر بلند کرنے کے لیے، یا رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، اپنے جسم کی قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فقال هل لك من ام، اے میرے غلام، اے میرے پاس آنے والے، اے جہاد کی اجازت لینے والے، کیا تیرے گھر میں تیری ماں ہے؟ وہ صحابی جاہمہ جواب دیتے ہیں، قال نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہاں میرے گھر میں میری ماں ہے۔ تو سرکار نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، اور اس ایک جملے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت کا تصور اس کی جڑیں تک اکھاڑ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقال الزمها، اے جاہمہ یوں کر کہ تیرے گھر میں تیری ماں ہے، جا اس کی خدمت کر، دن رات اپنی ماں کی خدمت کر۔ کیوں؟ اس لیے فإن الجنت تحت رجلیہا، جس جنت کی خاطر تو قربانی دے کر جہاد کرنا چاہتا ہے، جس جنت کی خاطر تو اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا کر جس جنت کو تو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ جنت تو اللہ رب العزت نے تیری ماں کے قدموں تلے رکھ دی۔ جا اپنی ماں کی خدمت کر، جتنی تو ماں کی خدمت کرے گا اللہ رب العزت اتنا تم پر مہربان ہوگا، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن تجھے جنت عطا کرے گا۔ تو احباب جی وقار یاد رکھیں، اسلام کے اندر رہبانیت کا تصور نہیں ہے۔ اسلام اس چیز کی ہمیں دعوت نہیں دیتا کہ ہم دنیا کے ساتھ قطع تعلق کر لیں، بلکہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمہارے بیوی بچے ہیں، ان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ تمہارے بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کے حقوق تمہارے ذمہ لازم ہیں جو تم نے ادا